السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ خالق مالک رازق کے لیے ہیں. ساری کائنات کا بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اور اس کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں. حضرات، ہم وہابی پہلے ہی گستاخ مشہور ہیں. چھوٹی چھوٹی گستاخیاں ہم سے جلسوں کی انتظامیہ بھی کرواتی رہتی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ کانفرنس کی ترتیب کا تقاضا نہ ہوتا تو میں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں کبھی بھی جسارت نہ کرتا سبق سنانے کی. میں مقامی بھی ٹاؤن شپ کا رہنے والا ہوں، لہٰذا انتظامیہ کی اجازت کے بغیر میں انشاءاللہ العزیز، مجھے ان کی ترتیب کا پتہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 20 یا 22 منٹ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا سنانا اور آپ تمام احباب کا محبت اور توجہ سے سننا، خلوص نیت سے تشریف لانا قبول و منظور فرمائے، اور پھر آپ ہم سب کا ذریعہ نجات بنائے. ایک بڑا اہم مسئلہ آج کی اس ملاقات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. شکریہ ہے عبدالرزاق ربانی صاحب کا، شکریہ ہے ماسٹر محمد منشا صاحب کا، اور شکریہ ہے یہاں کے امام محترم قاری شہباز صاحب کا، میرے پیارے بھائی اور ہمارے کپتان پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ جاتے ہیں قاسم شہباز بھائی کا، اور خوش آمدید ہے علماء کرام کو، تمام کے تمام علاقہ بھر سے تشریف لانے والے. اور آج کی اس کانفرنس میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ جمعیت اساتذہ ضلع لاہور کی نو منتخب قیادت جناب مولانا احسان اللہ قمر صدر ہیں، اور پروفیسر حافظ محمد نعیم صاحب ہماری دائیں جانب تشریف فرما ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، تشریف لائے ہیں. انہیں باقاعدہ طور پہ جمعیت اساتذہ کی صدارت اور سیکرٹری شپ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ سے بھی، ہم سے بھی، اور ہمارے نوجوان
بھائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے لے۔ دعا کروانے کے لیے یہ بات بھی کہنی ہے، آج کی اس مجلس میں پہلی مرتبہ میرے ساتھ کسی جلسے میں میرا بڑا بیٹا توصیف عمر بھی آیا ہے، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اسے بھی دین کا خادم بنا دے، ہمیں اپنے بڑوں کا اور انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہر انسان بالخصوص مسلمان، اس کی خواہش ہے، کوشش ہے، دعا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزر جائے اور بالخصوص خاتمہ بالخیر ہو جائے، انجام اچھا ہو جائے، موت اچھی آئے، بعد کے معاملات اچھے ہو جائیں، ساری گھاٹیاں آسان ہو جائیں، قبر سے لے کے حشر تک، حشر سے لے کے حساب و کتاب تک، حساب و کتاب سے لے کے پل صراط تک، اور پل صراط سے لے کے جنت کے دروازوں تک میرا مالک و خالق اپنی رحمت کر دے، اپنا کرم کر دے، اپنی مہربانی کر دے، اور ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ حضرات یہ عام بات نہیں ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا انسان آپ کے میرے سانجے پیغمبر حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری زندگی دعا مانگتے رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ یہ زندگی بھی سونی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آنے والی زندگی بھی چنگی کر دے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے محفوظ کرو۔ کوشش کرو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، آپ بھی یاد کیجئے، جنہیں یاد ہے وہ پڑھیے اور پڑھتے رہا کریے۔ جناب حافظ عمر فاروق شاکر صاحب ہمارے جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اہلا سہلا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ عمر میں، علم میں، عمل میں، عزتوں میں، زندگی میں برکت پیدا فرمائے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، نبیوں کی خواہش یہ ہے، اللہ کا ایک پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام اتنا سونا ہے، کائنات کے امام معراج پہ گئے، واپس تشریف لائے، صحابہ سے کہا صحابہ میں مختلف انبیاء سے مل کے آیا ہوں، نبی یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، کائنات کے امام حسن کے چرچے بڑے سنے ہیں، وہ کمال کی حسن کی باتیں سنی ہیں، ذرا بتائیے نا کتنا حسن تھا؟ کہا میرے صحابہ مجھے ایسا لگتا ہے آسمان والے نے ساری کائنات میں جتنا حسن تقسیم کیا ہے، جتنی رنگت، جتنی خوبصورتی بانٹی ہے، اکیلے یوسف علیہ السلام کو اتنا ہی حسن عطا کر دیا ہے۔ اور نبی یوسف کون ہے؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں سب سے بہترین خاندان ہے، بہترین انسان ہے، نبی یوسف بھی نبی ہیں، باپ یعقوب بھی نبی ہیں، دادا اسحاق بھی نبی ہیں، پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، نہیں نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کائنات میں اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 10 20 30 40 نہیں، 50,000 نہیں، بلکہ لکھا ہے 70,000 نبی ان کی لڑی سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لوگوں ایک پتر چنگا نکل آئے نا تے سارے شہر سے بندہ سینہ چوڑا کر کے نکلتا ہے کہ اللہ نے پتر دیاں شانہ بدائیاں نے، کمال ہے، آفرین ہے، خراج تحسین ہے، سلام ہے، سلوٹ ہے اس نبی کو جس کی اولاد میں اللہ نے 70,000 نبی پیدا کر دیا ہے۔ حضرات جناب یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، باقی دعائیں مانگتے ہیں، ایک دعا جو قرآن نے سورہ یوسف کے آخر میں نقل کی ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مولا دنیا چنگی دے دی ہے، اللہ حسن کمال کا دے دی ہے، جمال کا دے دی ہے، جمال کمال کا دے دی ہے، اللہ دعا یہ ہے، اب اصل خوبصورتی یہ ہے توفنی مسلمہ، اللہ میں جب فوت ہو جاؤں تو اسلام کی حالت میں ہو۔ آپ بھی کہیں نا آمین۔
اللہ ہمارا آپ سب کا بھی خاتمہ بالخیر کر دے۔ دعائیں نبیوں کی یہ، کائنات کے امام کا پیغام یہ موت اچھی آنا کیوں ضروری ہے؟ کائنات کے امام نے ایک جملے میں مسئلہ حل کیا، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم۔ اگر کسی بندے کا انجام کا پتہ کرنا ہے، پتہ کرو کس حالت میں فوت ہوا ہے۔ موت تو آنی ہے نا، سنے رب سے دعا کیا کرو مولا جانے کا طریقہ اچھا ہو جائے، انکار نہیں ہے، فرار نہیں ہے، مولا تیرے پاس ہی آنا ہے، کون ہے جو بچا ہے؟ یہ ساری دنیا کی کہانی ہے، کوئی آج ٹریا کوئی کل ٹریا، یہ دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تھا اصلی قبر ٹھکانا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جسے بقا ہو جائے سوائے میرے رب کے، آپ کے رب کے کوئی باقی نہیں رہا۔ دنیا کی کہانی اتنی سی ہے نا، دو جملوں کے اندر کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ حضرات پھر اللہ سے دعا کرو مولا تیرے پاس ہی آنا ہے لیکن طریقہ اچھا ہو جائے۔ لوگ گالیاں دیتے بھی چلے گئے، ظلم کرتے بھی مارے گئے، شرابیں پیتے بھی چلے گئے، چور ڈکیتی کرتے بھی چلے گئے، لیکن قسمتوں والے حضرت ربانی حافظہ اللہ بتا رہے تھے نا، سجدوں میں جاتے ہیں، اذانیں دیتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، تقریریں کرتے جاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے جاتے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اپنی موت کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن میں نے اپنی گفتگو کے دوسرے حصہ میں بڑی اختصار کے ساتھ جو بات بتانی ہے، میرا آدھا وقت ابھی باقی ہے، میں نے صرف یہ عرض کرنا ہے اچھی موت آ کیسے سکتی ہے؟ 4 طریقے بتاؤں گا، کئی ایک طریقے قرآن و حدیث میں ہیں اپنے وقت کے مطابق۔ پہلا طریقہ، ایمان کی فکر کرو، ایمان ٹھیک رکھو، عقیدہ ٹھیک رکھو، اپنے نظریات پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے خیالات پہ، اپنی خواہشات پہ، اپنے جذبات پہ، اپنے احساسات پہ گہری نظر رکھو۔ یہ نظر ٹیڑھی ہو گئی نا، سارا معاملہ ہی ٹیڑھا ہو جانا ہے۔ عقیدہ 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 اللہ کی قسم ضروری ہے۔ 1,24,000 نبی نے کوئی دوسری بات نہیں کی، بنیاد، مرکز، ابتدا، انتہا، سارے کا سارا زور عقیدے پہ لگایا۔ سوچئے کوئی تو بات تھی نا، 1.25 لاکھ نبی کوئی اور بات ہی نہیں کرتا، ہر کوئی کہتا ہے توحید توحید۔ جو آپ کی کانفرنس کا پہلا لفظ ہے، وہ میرے بھائیوں اپنی آپ کی، اپنی اولاد کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے محلے داروں کی، اپنے عزیز داروں کے عقیدے کا فکر کرو۔ کہاں جا رہی میری اولاد؟ کبھی پوچھا باپ نے ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اگر تربیت ٹھیک ہوئی نا، اولاد کہے گی نعبدو الہک و الہ آبائک، ہاں اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے رہے، جس کی باپ دادا کرتے رہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ باپ دادا کرتے رہے، بلکہ اس وجہ سے کہ الہم واحدہ، اس کے سوا الہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کے سوا سجدہ کسی کو جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے، توحید بولی، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، پھر ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا۔ ملاوٹ تو دنیا کی چیزوں میں، اسلام کو قبول نہیں ہے، دین میں کیسے قبول ہوگی؟ اسلام تو یہ نہیں پسند کرتا کہ دودھ میں پانی ملاؤ، نہیں نہ پسند کرتا، بولتے نہیں ہیں آپ نہیں نہ ملاتے، میں نے سنا ہے گرین ٹاؤن والے نہیں ملاتے، سبحان اللہ، 5 وقت کا نمازی ہے، اور کرتوت کیا ہے؟ اللہ عمل کی توفیق دے، بچنے کی توفیق دے۔ کہا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ ملاوٹ والی کوئی چیز رب کو قبول ہے ہی نہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جنہوں نے ایمان لایا، شرک شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہی امن ہے۔ اس امن کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن معنی کا سمندر ہے۔
ایک امن کا معنی زندگی اچھی گزرے گی، ایک امن کا معنی اولاد فرما بردار ہوگی، اس امن کا معنی عزت ملے گی، اس امن کا معنی سکون ملے گا، اس امن کا معنی دولت ملے گی، اس امن کا معنی جائیداد اچھی ملے گی، اس امن کا معنی اللہ قبر میں سکون دے گا، اس امن کا معنی حشر اچھا ہوگا، اس امن کا معنی حساب کتاب سوکھا ہوگا، اس امن کا معنی پل صراط سے آنکھ جھپکتے گزر جائے گا۔ لوگوں اس امن کا معنی تدخل الجنت بسلام، جنت میں آرام سے داخل ہو جاؤ گے، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھلی تو جنت کا دروازہ کھلا۔ اس امن کا معنی اللہ موت اچھی دے گا۔ یہی موضوع ہے ہمارا، یہی بات میں نے بتانی ہے نا۔ پہلا طریقہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، دوسرا طریقہ نیتیں چنگی کرو، اندر باہر ایک کرو۔ وہ قصور والا کہتے ہیں مسجد دی نہ مندر دی، گالے ساری اندر دی۔ ساری چہرے پہ بڑے پیسے لگاتے ہو، جسے دنیا نے دیکھنا ہے، اس دل کو کیوں صاف نہیں کرتے جسے رب نے دیکھنا ہے؟ نیت ٹھیک کر لے، اندر باہر ایک کر لے۔ نیت چنگی ہونا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ لڑائی شڑائی کو بڑے تیز ہوتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر باقی جو آپ نے حکم دیا وہ تو میں کر ہی لوں گا، نمازیں جو بھی فرائض ہیں، ایک میری درخواست ہے، کدی لڑائی ہوئے تو مینوں ضرور بلایا جائے۔ جہاد ہونا تو مجھے لازمی بلانا۔ جہاد کا موقع آیا، کائنات کے امام نے بلایا، جہاد لڑے، غزوہ میں گئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، مجاہدین میں تقسیم کیا۔ کائنات کے امام نے کہا وہ دیہاتی نوجوان کدھر ہے، اسے بلاؤ، اس کا یہ حصہ ہے، آؤ بیٹا یہ اٹھاؤ لے جاؤ۔ کائنات کے امام یہ کیا ہے؟ کہا یہ مال غنیمت ہے، مسلمانوں کو مال ملا ہے، مجاہدین کا حق ہے، تقسیم کر رہا ہوں، تیرا حصہ ہے، لے جا۔ دیہاتی پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے بلی عنقیہ، اللہ کے پیغمبر میں جہاد مال واسطے نہیں کیتا، میں تے گردن کٹمان واسطے کیتا ہے۔ کتنی سونی نیت ہے۔ وہ دنیا تو رب نے دینی ہے، وہ نیتیں اچھی کرو، وہ دین کے بارے میں بہترین نیتیں کرو۔ بچے حافظ قرآن بنائیں گے، ہم مسجدیں بنوائیں گے، ہم مدرسے بنوائیں گے، ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ یہ اچھی نیتیں کرو۔ اسی تے جلدی کیتیاں نیت بھی چنگی نہیں کرتے، کدی سوچیا ہی نہیں کہ مسجد بھی بنوانی ہے، وہ نہیں ساڑھے کو لیٹنے پیسے ہی کتوں نہیں، اپنے گھر دی چل جاتے بڑی گل ہے نہ۔ میرے بھائی نیت کر، میرا رب پیسے بھی دے گا، توفیق بھی دے گا انشاءاللہ۔ نیت کرو نا، جانے سے پہلے رب کا ایک گھر بنانا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں تو جانے سے پہلے رب کا گھر دنیا کی دھرتی پہ بنا، تیرے جانے سے پہلے تیرا گھر اللہ کی جنتوں میں بن جائے گا۔ کہا پھر غزوہ ہو تو بلانا۔ اگلی دفعہ جہاد پہ بلایا، اللہ نے شہادت دے دی اس نوجوان دیہاتی کو۔ کائنات کے امام کو خبر ملی اور وہاں پہ کھڑے فرما رہے ہیں اللہ اکبر، اس میرے صحابی کی نیت اتنی اچھی تھی، اللہ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کو شہادت کی موت عطا کر دی۔ نہیں سنا اپنے علماء سے؟ بندہ صرف زندگی میں جہاد کی نیت کرے، بیمار ہوا، بستر پہ پڑا، ہاسپٹل میں داخل ہوا، جہاد کے لیے گیا ہی نہیں، گھر سے نکلا ہی نہیں، پیسہ لگایا ہی نہیں، دشمن سے لڑا ہی نہیں، لیکن گھر میں بستر پہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھا جا رہا ہے، ادھر ڈاکٹر لکھ رہا ہے، ادھر فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے کیا لکھ رہے ہو؟ اللہ تیرا بندہ مر گیا ہے، اس کا لکھ رہے ہیں گھر میں بستر پہ فوت ہو گیا۔ کہا نا ٹھہرو، اس کی شہادت کی موت لکھو۔ کیوں؟ یہ تو گیا ہی نہیں جہاد کے لیے۔ کہا آپ کو تو اتنا ہی پتہ ہے نا، نہیں گیا، مجھے پتہ ہے اس کی نیت بڑی اچھی تھی، چاہتا تھا بیلا آئے گا، لڑوں گا انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے، جان کی قربانی پیش کرنا پڑی تو کروں گا، اور نیتیں تو بنا لو، میرا رب نیتوں میں بھی اپنی رحمتیں عطا کر دیتا ہے۔ نیت اچھی، موت اچھی۔ دوسرا فارمولہ بتا، پہلا عقیدہ اچھا، موت اچھی، نیت اچھی، موت اچھی۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرتے رہا کرو۔ تیسری بات، تلاش کر کے نیکیاں کیا کرو۔
کبھی مسجد میں آ کے صفائی کر دو، مسجد کی کوئی چیز خراب ہے بغیر اعلان کے ٹھیک کروا دو، محلے کے کسی گھر میں اعلان کیے بغیر تصویر بنائے بغیر راشن پہنچا دو، کسی یتیم کی بیٹی کے سر پہ آنچل دے دو، کسی غریب کے بچے کو تعلیم دلوا دو، کسی مجبور بیمار کو دوائی لا دو، کچھ تو کرو نا۔ وہ میرا رب تو اتنی بات سے خوش ہو جاتا ہے، راستے میں چلے جا رہے ہو جھاڑی پڑی ہوئی ہے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دو، کہا وہ جھاڑی اٹھا کے پیچھے کرے گا، آسمان سے آواز آئے گی شکر اللہ لہ وغفر لہ، تیری اتنی نیکی کی وجہ سے اللہ نے تیرا شکریہ بھی ادا کیا، تیرے گناہوں کو بھی معاف کر، چھوٹی چھوٹی نیکی کرتے رہا۔ علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں نا مسجد نبوی میں ایک نوجوان نماز پڑھنے آتا تھا، یمن کا رہنے والا تھا، نمازی پکا تھا، لیکن قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن عادت بڑی اچھی تھی، نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا، جب کوئی بندہ فارغ ہوتا بیٹھتا قرآن پاک پکڑ کے اس کے پاس لے جاتا اور سے جا کے کہتا آپ قرآن پڑھ لیں، میں پڑھا ہوا نہیں، آپ پڑھیں گے میں سنوں گا، آپ کو پڑھنے کا ثواب مجھے سننے کا ثواب۔ فقہا نے لکھا ہے جتنا قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے اتنا ہی قرآن سننے کا ثواب۔ یہ بزرگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو کہتے ہیں نظر رہ گئی ہے، پڑھے نہیں سا قرآن نہیں ساری زندگی پڑھا، چلو قرآن سن تو لو نا، یہ ٹیکنالوجی ہے نا موبائل کی، اس سے فائدہ اٹھا لو، ریکارڈنگ کروا لو، سن لیا کرو میرے بھائیو، سارا کچھ ہی سنتے ہو، رب کا قرآن بھی سنا کرو۔ نماز ظہر ہوئی، آیا نماز پڑھی، فارغ بیٹھا تھا، کوئی بندہ اس کے پاس قرآن لے کے چلا گیا، کہا قرآن پاک پڑھیے، آپ پڑھے میں سنتا ہوں، سنتے رہے، سجدہ تلاوت آ گیا، سجدہ تلاوت آ گیا، پڑھنے والے نے کہا بھائی صاحب قرآن پاک میں جب سجدہ تلاوت آتا ہے تو سجدہ کرنا ہوتا ہے، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں، اس کی ایک مخصوص دعا ہے وہ بھی یاد کرنی چاہیے، نہیں تو سبحان ربی الاعلی، وہ تلاوت کرنے والا بھی سجدہ تلاوت کر رہا ہے، وہ بھی سجدے میں، نے نوجوان سننے والا بھی سجدے میں۔ علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا تلاوت کرنے والا سجدے سے اٹھ گیا، یہ نوجوان نہیں اٹھا، آگے بڑے فکر مندی ہوئی، ہلایا تو سجدے کی حالت میں فوت ہو چکا ہے۔ نماز پڑھی ہے، مسجد نبوی ہے، وضو کی حالت ہے، قرآن سن رہا ہے، سجدے میں گیا ہے، سونے رب نے موت عطا کر دی جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، اللہ ایسے ہی بابرکت موتیں دیتا ہے، دیکھا نہیں مہینہ نہیں ہوا ابھی بیگم کوٹ شوق گواہ ہے، اہل حدیث کا بچہ گواہ ہے، پوری دنیا کا میڈیا گواہ ہے، ہماری جماعت کے انتہائی خوبصورت، انتہائی سلیقہ مند، انتہائی دھیمے لہجے کے، انتہائی پیار والے حضرت قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھتے، آپ نے نہیں سنا؟ رب نے قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے قرآن کی تلاوت ان کی زبان پہ جاری۔ میری ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، خوبصورت بات بتائی، فرماتے ہیں انہوں نے 5 قرآن پاک رکھے ہوئے، ایک گھر میں، ایک مسجد میں، ایک دفتر میں، ایک گاڑی میں، ایک جماعت کے دفتر میں، جہاں جاتے وہ قرآن پاک پڑھتے، کہتے جس قرآن کے پرنٹ سے پڑھتے تھے اس قرآن کا پرنٹ کہیں مارکیٹ میں آنا نہ بند ہو جائے، 200 قرآن پاک خرید کے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ جو قرآن سے پیار کرتا ہے نا اللہ اسے قرآن کے ساتھ ہی موت عطا کرتا ہے۔ حضرات نیکیاں کرتے رہو، پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اور میرے بھائیو جس بازار سے روز گزرتے ہو نامعلوم اس بازار کی کسی دکان پہ آپ کا میرا کفن آن چکا ہو، جس قبرستان کے پاس سے تیری گاڑی شام کر کے گزرتی ہے نامعلوم اس قبرستان کے کسی کونے پہ آپ کی میری قبر کا نشان لگ چکا ہو۔ یہ جو جنازے کا اعلان ہوا ہے نا عین ممکن ہے اس سے اگلا اعلان تیرا میرا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا چل چلاؤ کی ہے، آخری بات اور سلام میرا، چوتھا کام کرو، چنگے لوگوں کو بیاہ کرو، مجلس چنگی کر لو، علماء سے، خطباء سے، دین والوں سے، ایمان والوں سے، اللہ والوں سے پیار کیا کرو، چن کے امیر آدمی نال تعلق نہیں، چن کے چنگے بندے نال تعلق بنایا کرو۔ جب اچھے بندے کے ساتھ بیٹھو گے نا اللہ موت بھی اچھی کر دے گا۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا اسم گرامی ابو زرع رحمت اللہ علیہ۔ اب محدث حدیث بیان کرنے والا استاد ہے، کمال یہ ہے استاد بھی محدث، آپ بھی محدث، شاگرد بھی محدث ہے۔
دوست بھی محدث ہیں. صاف ظاہر ہے سیاست دان کے دوست سیاست دان، کاروباری کے کاروباری، محدث کے دوست بھی محدثین. علماء کرام حدیث بیان کرنے والے کہتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار پرسی کے لیے آئے. کبھی علماء کی بیمار پرسی بھی کیا کرو. خطیب بیمار ہو جائے نا تو نمے خطیب نے مشورے نہ کریا کرو، جا کے اس کی بیمار پرسی کیا کرو. کیا کسی نے کہا تھا کہ عیادت رسم دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا؟ اور عیادت رسم دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا؟ تمہارے آ جانے سے نہ مر جاتے نہ جی جاتے. یہ تو ایک محبت کی بات ہے. عیادت کرنے کے لیے محدثین آئے، معلوم ہوا کہ شاید ان کی روح قبض ہونے والی ہے. آپس میں محدثین نے مشورہ کیا کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں آخری وقت میں ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. اللہ آپ کی میری زبانوں پہ بھی جاری فرما دیں. کہنے لگے ایک طریقہ ہے، وہ حدیث پڑھتے ہیں جس حدیث میں کائنات کے امام نے فرمایا جس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنتوں میں داخل ہو جائے گا. آپ کو بتائیں نا اہل حدیث ہو تو پھر سمجھو حدیث کا پہلا حصہ سند ہوتی ہے، دوسرا حصہ متن ہوتا ہے. پہلے ان لوگوں کے نام لیے جاتے جنہوں نے حدیث بیان کی ہے، پوری چین پوری سند بیان ہوتی ہے. اور محدثین کا طریقہ یہی ہے کہ احادیث بیان کرتے وقت راویان کا ذکر کرتے تھے، محدثین کا ذکر کرتے تھے، ان کے حالات زندگی بتاتے تھے. یہ تو آج ہمارا چکر بن گیا نا، یہ لفظوں کے کھلاڑی ہم آگے اور صرف باتوں تک رہے، نہ آپ سننا چاہتے نہ ہم سنانا چاہتے. ساری زندگی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے لیکن ان کے اصل نام کا ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہاں رہتے تھے، پتہ ہی نہیں کتنی دیر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہے، پتہ ہی نہیں کتنی حدیثیں بیان کی. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا. بہرحال اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق. پاس بیٹھ کے حدیث پڑھنا شروع کر دی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جان بوجھ کے نا حدیث کی سند میں گڑبڑ کر دی، راوی آگے پیچھے کر دیے. ایک نے بھی پڑھا، دوسرا کہنے لگا نہیں ٹھہر تجھے نہیں پتا میں پڑھتا ہوں. پری پلان تھا سب کچھ، خود ہی کیا تھا یہ. دوسرے نے پڑھا غلط سند پڑھ دی، تیسرے نے غلط پڑھ دی، چوتھے نے سند غلط پڑھی نا تو یہ جو ابو زرع محدث تھے بیمار تھے، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آپ ٹھہرو، آپ کو نہیں آ رہی میں پڑھتا ہوں. انہوں نے وہ حدیث کی سند شروع کی، پوری سند پڑھی اور پھر آگے حدیث کا متن پڑھا. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ بن جبل بیان کرتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من کان آخر کلامہ دخل لا الہ الا اللہ، اور جس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا. پوری حدیث نہیں پڑھی، پڑھا من کان آخر کلامہ، اور جس کی زبان پہ آخری کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ، اتنا ہی پڑھا تو روح قبض ہو گئی. باقی جو پاس بیٹھے محدث تھے نا انہوں نے حدیث پوری کر دی. دخل الجنت، یا وہ اللہ کی جنتوں میں. حضرات 4 باتیں بتائی ہیں. عقیدہ ٹھیک کرو موت اچھی آئے گی، نیت ٹھیک کرو موت اچھی آئے گی، چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو انجام اچھا ہو جائے گا. معلوم نہیں کس عمل پہ آخر ہو جائے. اور ایسے ہی میں نے عرض کیا اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو. لقمان علیہ السلام نے بھی کہا تھا فَإِنَّهَا تُزَكِّي قُلُوبَكُمْ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس سے دل بھی پاک ہوتا ہے، آخرت بھی یاد آتی ہے. حضرات آج کے لیے اتنا ہی، صرف یہی عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانی یہ کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.